اب ان پریشانیوں کا حل تلاشنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کے اچھے طریقے، صحیح طریقے ہیں، وہ چھوڑ کر غلط طریقے اختیار کرتے ہیں۔ غلط طریقے کیا؟ کوئی جاتا ہے جادو کرانے کے لیے، بھائی میرا دکان تو اچھا ہے لیکن ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹک رہا، کیا کیا جائے؟ اب وہ جادوگر ایک نیمبو، ایک ناریل پڑھ کر دے دیتا ہے، یعنی تو وہ تانبے کے، پتل کے وہ جو پتے ہوتے ہیں اس میں نقشہ وغیرہ، نمبر وغیرہ لکھ کر تغرے دے دیتا ہے، بیٹے یہ تیرے گھر میں لگا لے، دکان میں لگا لے، فلاں فلاں، تجھے جادو سے کوئی بھی ہلاک نہیں کرے گا، تو آباد ہو جائے گا۔ کیا جادو کرنا، کیا نیمبو ناریل سے اپنے پریشانیوں کا دفاع کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر ہم قرآن حدیث سے سوال کریں تو قرآن اور حدیث ہم کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بالکل غلط طریقہ نہیں، شرکیہ، کفریہ طریقہ ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تمہارے پریشانیوں سے بچنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106 اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان لانے والے، اکثر کلمہ پڑھنے والے شرک کے کام کر کے مشرک بن جاتے ہیں۔ اب کلمہ پڑھ کے شرک کرنا یہی ہے، یہ نیمبو پہ بھروسہ کر لینا، ناریل پہ بھروسہ کر لینا، تغروں پہ بھروسہ کر لینا، جادو کے ذریعے اپنا علاج کرنا، اپنے دکان کا علاج کرانا، یہ مصیبتوں سے بچنے کا غلط طریقہ ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ حدیث سے اگر سوال کریں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اتا الرافع، جو آدمی، من علق شیئا، جو آدمی اپنے گلے میں کوئی چیز لٹکائے گا، چاہے وہ تانبے پیتل کی تانت کیوں نہ ہو، یا کسی قسم کا دھاگا کیوں نہ ہو، یا کسی قسم کا پلیتا کیوں نہ ہو، یا کوئی تعویذ گنڈا کیوں نہ ہو، من علق شیئا اکل الیہ یوم القیامہ، جو آدمی دنیا میں کوئی تعویذ پلیتے لٹکا کر یہ بھروسہ، یہ امید لگائے گا کہ یہ تعویذ مجھے جادو سے بچائے گا، یہ پلیتا مجھے نظر بد سے بچائے گا، یہ پلیتا، یہ تعویذ مجھے دنیا کے آفتوں سے بچائے گا، یقیناً اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور قیامت کے دن اللہ اسی کے حوالے کرے گا تو نے اس پر بھروسہ کیا، جا میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا، وہ بھروسہ جو مجھ پر کرنا چاہیے تھا تو نے اس تعویذ پر کیا، جا میں اسی کے حوالے تجھے کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا تعویذ، پلیتا، نیمبو، ناریل، تغرے، ان چیزوں سے اپنے دنیاوی پریشانیوں کا حل تلاشنا بالکل غلط طریقہ ہے، شرک کا راستہ ہے، کفریہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ اپنی دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور کیا کرتے ہیں؟ فائل کھولنے کے لیے جاتے ہیں، میں کتنا کما رہا ہوں، ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹک رہا، کیا ہوا ہوگا مجھے، میرے ہی گھر میں کون کی ہے چوری کر رہا ہے، یا میرے خاندان میں کوئی ہے جو مجھ پہ کرا رہا ہے، یا میرے پیسے میرے نوکر چاکر اندر سے ایکسپٹ کر رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں۔ اب یہ جانچنے کے لیے، فائل کھولنے کے لیے جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے آپ کی پریشانیوں سے بچنے کا حل؟ بعض لوگ وہ راستے میں بیٹھے ہوئے طوطے بابا کے پاس جاتے ہیں، طوطے سے وہ چند کارڈ اٹھاتا ہے، ایک کارڈ اٹھا کے رکھ کر اندر چلا جاتا ہے، سکھایا ہوا طوطا، طوطے کو سکھاؤ تو سیکھ جاتا ہے، اور وہ فائل کھول کے بولتا ہے کہ تمہارے سالے صاحب تمہارے اوپر جادو کرا رہے ہیں، یا تمہارے پیسے چوری کر رہے ہیں، یا تمہارے فلاں فلاں، ایک بھی سچ نہیں ہوتا، پورا جھوٹ، اس کا جھوٹ پلندہ اپنے بھیجے میں رکھ کر ساری رشتہ داریوں کو یہ خراب کر لیتا ہے۔ رشتہ داریاں، آپسی بھائی چارگی، آپسی معاملات سب بگاڑ لیتا ہے۔ کیا فائل کھولنے کا طریقہ صحیح ہے؟ اگر ہم حدیث سے سوال کریں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی سے سوال کیا گیا کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی آپ نے بیان فرمایا لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يخطئون وعلى ربهم يتوكلون، جادو نہیں کرنے والے، جھاڑ پھونک نہیں کرنے والے، اور داغ نہیں لگانے والے، فال نہیں کھلانے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، جادو نہیں کرنا، جادو نہیں کرانا،
फाल नहीं खोलना, फाल नहीं खुलाना, दाग नहीं लगाना, टैटू जो बदन पर टैटू छुड़ा लेते हैं ना, वो दाग नहीं लगाना, हर मामले में, हर छोटे बड़े मसले में अल्लाह की जात पर भरोसा करना। ये 4 सिफत रखने वाले बगैर हिसाब और किताब के अल्लाह के फजलो करम से कल क़यामत के दिन जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या अल्लाह हम सबको उन 70,000 में शामिल फरमा दे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, पता यह चला फाल खोलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरी हदीस बुखारी की, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मन अता अर्राफा फसअलहु अन शैइन, अगर किसी ने किसी अर्राफ के पास आकर अपनी हथेली दिखाया, अपना हाथ दिखाया, अपना फाल खुलाया, फसअलहु अन शैइन, उससे कुछ सवाल किया, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, उसने उन बातों को सच जान लिया जो कुछ भी उसने इसके सामने बकवास किया, फक़द कफ़रा बिमा अंज़लल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहुल बुखारी, उसने उस सारी शरीयत इस्लामिया का कुफ्र कर दिया जो नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल किया था। सारी शरीयत का उसने कुफ्र कर दिया। फाल खोलने का तरीका बिल्कुल गलत ही नहीं, कुफरिया तरीका है। आपको फाल खुलाकर भी अपने परेशानियों का हल नहीं तलाश करना चाहिए। अब और क्या करना चाहिए? जब जादू नहीं कराना, फाल नहीं खुलाना, तो फिर क्या करना चाहिए?